السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء ثانویہ ثانیہ، ہم لوگ اس کتاب میں یعنی دروس البلاغہ میں پڑھ رہے تھے کہ اصطلاح میں فصاحت کلمہ کلام اور متکلم کی صفت واقع ہوتی ہے، یعنی فصاحت کی تین قسمیں ہیں۔ تین طرح کی چیزوں میں فصاحت پائی جاتی ہے، ایک تو کلمہ ہے، دوسری چیز کلام ہے اور تیسری چیز متکلم ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ کلمہ میں فصاحت اس وقت ہوگی جب کہ اس میں تین شرطیں پائی جائیں۔ اگر تین شرطیں ایک ساتھ پائی جائیں تو ایسی صورت میں کلمہ میں فصاحت پائی جائے گی۔ وہ تین شرطیں کیا ہیں جو کہ فصاحت کلمہ کے لیے ضروری ہے؟ پہلی شرط ہے تنافر حروف سے محفوظ ہونا، دوسری چیز ہے مخالفت القیاس سے محفوظ ہونا اور تیسری چیز ہے غرابت سے محفوظ ہونا۔ ان تینوں چیزوں سے اگر کلمہ محفوظ ہو، صحیح سالم ہو تو وہ کلمہ فصیح ہوگا۔ لیکن اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک چیز یا دو چیزیں یا تینوں چیزیں ایک ساتھ پائی جائیں تو ایسی صورت میں وہ کلمہ فصیح نہیں ہوگا۔ تو ان تینوں شرطوں میں سے ہم نے پہلی شرط یعنی تنافر حروف سے متعلق گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ تنافر حروف کلمہ کی ایسی صفت ہے جو کہ کلمہ کو زبان پر بھاری بنا دیتا ہے اور اسے زبان سے ادا کرنا دشوار ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فصاحت کلمہ کی جو دوسری اور تیسری شرطیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آج ہم پڑھیں گے۔ تو یہاں پر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ مخالفت القیاس کون الکلمۃ غیر جاریۃ علی القانون الصرفی، اور مخالفت القیاس کون الکلمۃ غیر جاریۃ علی القانون الصرفی کہ کلمہ کا صرفی قاعدہ کے مطابق صرفی قاعدہ پر جاری نہ ہونا۔ جو صرفی اصول اور ضابطے ہیں، ان صرفی اصول اور ضابطے پر، ان قواعد پر، ان قوانین پر اگر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کلمہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ مخالفت القیاس کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر مخالفت القیاس کی تعریف بتائی گئی ہے کہ مخالفت القیاس کہا جاتا ہے کلمہ کا صرفی قواعد کے مطابق جاری نہ ہونا۔ جیسے کہ آگے اس کی مثال دی جا رہی ہے کجمع بوق علی بوقات فی قول المتنبی فإن یک بعض الناس سیفا لدولۃ ففی الناس بوقات لها وتبول۔ کیا مثال دے رہے ہیں مخالفت القیاس کی؟ کجمع بوق، جیسے کہ بوق کی جمع، علی بوقات، بوقات پر یعنی بوق کی جمع بوقات لائی گئی ہے، فی قول المتنبی، ابو الطیب متنبی جو کہ ایک مشہور اور فصیح و بلیغ شاعر ہے، اس کے قول میں اس نے کیا کہا ہے؟ فإن یک بعض الناس، پس اگر بعض لوگ، سیفاً تلوار ہیں، تلوار کی حیثیت رکھتے ہیں، تلوار جیسے ہیں، لدولۃ کسی سلطنت کے لیے، کسی حکومت کے لیے، ففی الناس تو لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں، بوقات لہا جو کہ اس کے لیے یعنی سلطنت کے لیے، حکومت کے لیے، بوقات بگل کی حیثیت رکھتے ہیں، وتبول اور ڈھول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دوبارہ شعر کا ترجمہ، فإن یک بعض الناس سیفا لدولۃ، پس اگر بعض لوگ کسی حکومت کے لیے تلوار کی حیثیت رکھتے ہیں، تلوار جیسے ہیں، ففی الناس تو لوگوں میں سے کچھ لوگ، بعض لوگ، چند لوگ ایسے بھی ہیں، بوقات لہا جو کہ سلطنت کے لیے بگل کی حیثیت رکھتے ہیں، وتبول اور ڈھول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس شعر میں متنبی شاعر نے اپنے ممدوح سیف الدولہ کو دوسرے بادشاہوں پر تقابل کرتے ہوئے سیف الدولہ کو دوسرے بادشاہوں پر
فضیلت دی ہے اور بیان کیا ہے کہ تمہاری مشابہت کا قصد کرنے والے دوسرے بادشاہ تمہاری طرح کیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ تم کیسے ہو اپنی حکومت کے لیے، اپنی سلطنت کے لیے تلوار جیسے ہو، تلوار کی حیثیت رکھتے ہو، اور دوسرے بادشاہ سلطنت کے لیے بگل اور ڈھول کی حیثیت رکھتے ہیں جنہیں بجا کر کے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ یعنی اے سیف الدولہ، تم تلوار ہو، تلوار جیسے ہو، اپنی حکومت کا دفاع تم خود کرتے ہو، جبکہ دوسرے بادشاہ اپنی سلطنت کی حفاظت کے لیے، اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے دوسرے لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور ان سے مدد لے کر کے اپنی سلطنت کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بوقن کا معنی بگل ہوتا ہے، ہارن ہوتا ہے، بھونپو ہوتا ہے، اس کی جمع ابواقن اور بیقانن آتی ہے، اور طبول یہ طبلن کی جمع ہے، طبلن کا معنی ڈھول ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر اس شعر میں شاعر نے بوق کی جمع ابواق یا بیقان لانے کے بجائے بوقات استعمال کیا ہے، اسی لیے کہا ہے کہ کجمع بوقن علی بوقات فی قول المتنبی، جیسے کہ متنبی شاعر کے اس شعر میں بوق کی جمع بوقات پر لائی گئی ہے، بوقات لائی گئی ہے، جو کہ مخالفت القیاس ہے، صرفی قاعدے کے مطابق نہیں ہے، صرفی قاعدے کے برعکس ہے۔ اسی لیے یہ کلمہ یعنی بوقات فصیح کلمہ نہیں ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اذ القیاس فی جمعہ للقلۃ ابواقن، کیونکہ اس کی جمع قلت کا قیاس کیا تھا، ابواق تھا، اس کی جمع ابواق لائی جاتی، لیکن یہاں پر ابواق لانے کے بجائے بوقات استعمال کیا گیا ہے، حالانکہ بوق کی جمع قلت کا صرفی قاعدہ کیا ہے کہ اس کی جمع ابواق لائی جاتی، بوقات نہ لائی جاتی۔ اس کے بعد آگے بیان کر رہے ہیں وَكَمَوْدَدَةٍ فِي قَوْلِهِ إِنَّ بَنِيَّ لَلِآمٌ زَهَدَةٌ مَا لِيَ فِي صُدُورِهِم مِّن مَوْدَدَةٍ، کیا کہہ رہے ہیں کہ وَكَمَوْدَدَةٍ فِي قَوْلِهِ، اور جیسے کہ متنبی شاعر کے اس شعر میں موددتن کا لفظ، اس میں بھی مخالفت القیاس پایا جا رہا ہے۔ کیا شعر ہے؟ ان بنی للآم، ان بنی بے شک میرے بیٹے، انا کا معنی بے شک اور بنیہ کا معنی میرے بیٹے، للآم لام تاکید کے لیے ہے، اور لآم یہ لئیم کی جمع ہے، لئیم کا معنی کمینہ بھی ہوتا ہے، نکما بھی ہوتا ہے۔ زہدتن یہ زاہدن کی جمع ہے، جس کا معنی ہے بے ذوق، لیکن یہاں پر اس سے مراد بخیل اور کنجوس انسان ہے۔ ما لیا فی صدورہم نہیں ہے میرے لیے، فی صدورہم ان کے دلوں میں، من موددتن موددہ ہو یا مودہ ہو، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، یعنی محبت، من موددتن محبت میں سے، ما لیا فی صدورہم ان کے سینوں میں میرے لیے نہیں ہے، من موددتن محبت میں سے کچھ بھی۔ ان بنی بے شک میرے بیٹے، للآم تحقیق کے نکمے ہیں، کمینے ہیں، زہدتن بخیل ہیں، کنجوس ہیں، ما لیا فی صدورہم نہیں ہے میرے لیے ان کے سینوں میں، من موددتن محبت میں سے کچھ بھی، یعنی وہ مجھ سے بالکل محبت نہیں کرتے ہیں۔ تو اس شعر کا محل استشہاد کیا ہے؟ یہ موددتن کا لفظ ہے، اسی میں کیا پایا جا رہا ہے؟ مخالفت القیاس پایا جا رہا ہے، اسی لیے یہ کلمہ فصیح نہیں ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ والقیاس موددتن بالادغام، اور قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ اس موددتن کے لفظ کو ادغام کے ساتھ موددتن استعمال کیا جاتا، کیونکہ مضاعف کا مشہور قاعدہ ہے کہ جب دو ہم جنس حروف ایک ساتھ جمع ہو جائیں، وہ دونوں ہم جنس حروف متحرک ہوں اور ان دونوں سے پہلے جو حرف ہے وہ ساکن ہو، جیسے کہ یہاں پر موددہ میں دو ہم جنس حروف یعنی دو دال جمع ہو گئے ہیں اور دونوں متحرک ہیں، اور ان دونوں سے پہلے جو حرف ہے یعنی واو وہ ساکن ہے۔ تو ایسی صورت میں قاعدہ کیا ہے
کہ جو پہلا حرف ہے یعنی پہلا دال، اس کی حرکت ماقبل کو دے کر کے ان دونوں حروف کو ادغام کر دیا جائے۔ لہذا اگر اسی قاعدے کے مطابق اس پر عمل کیا جائے، موددہ پر عمل کیا جائے، تو موددہ کیا بن جائے گا؟ مودہ بن جائے گا۔ تو وہی کہا جا رہا ہے کہ والقیاس مودۃ بالادغام، اور قیاس کا تقاضا یہ ہے، قاعدہ یہ چاہتا ہے کہ موددہ کو مودہ پڑھا جائے، ادغام کے ساتھ پڑھا جائے، فک ادغام یعنی بغیر ادغام کے نہ پڑھا جائے۔ اس کے بعد فصاحت کلمہ کی تیسری شرط یعنی غرابت سے محفوظ ہو۔ تو غرابت کیا ہے وہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ والغرابۃ کون الکلمۃ غیر ظاہرۃ المعنی، کہ غرابت کہا جاتا ہے کون الکلمۃ، کلمہ کا ہونا، غیر ظاہرۃ المعنی، معنی کا غیر ظاہر۔ کلمہ اگر ایسا ہو کہ اس کا معنی ظاہر نہ ہو، مجہول المعنی ہو، غیر مانوس الاستعمال ہو، ایسا لفظ ہو جو کہ وحشی ہو، تو ایسے کلمہ کو غرابہ کہا جاتا ہے۔ تو بیان کیا جا رہا ہے کہ غرابہ کہا جاتا ہے کون الکلمۃ غیر ظاہرۃ المعنی، غرابت کہا جاتا ہے کلمہ کا غیر ظاہر المعنی ہونا، کلمہ کے معنی کا ظاہر نہ ہونا۔ جیسے کہ یہاں پر غرابت کی چند مثالیں دی جا رہی ہیں۔ پہلی مثال ہے نحو تکأکأ، جیسے کہ ایک کلمہ ہے تکأکأ۔ تکأکأ کا معنی کیا ہے؟ بے معنی اجتماع۔ تکأکأ کا معنی کیا ہے؟ اجتماع ہے یعنی اکٹھا ہو گیا، جمع ہو گیا۔ تو اجتماع کا لفظ معروف اور مشہور ہے، اس کا استعمال تو ہوتا ہے، لیکن یہ جو تکأکأ کا لفظ ہے اس کا استعمال عربی زبان میں کم ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد غرابت کی دوسری مثال ہے وَإِفْرَنْقَعَ۔ افرنقع کا معنی کیا ہے؟ بے معنی انصرف۔ افرنقع کا معنی ہے لوٹ گیا۔ تو انصرف کا لفظ لوٹ جانے کے لیے تو استعمال ہوتا ہے، لیکن افرنقع کا لفظ غیر معروف الاستعمال ہے، اسی لیے اس میں بھی غرابت پائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد غرابت کی تیسری مثال ہے وَإِطْلَخَّمَ۔ اطلخم کا معنی کیا ہے؟ بے معنی اشتد۔ اطلخم کا معنی کیا ہے؟ اشتد، سخت ہو گیا، تیز ہو گیا۔ تو اشتد کا لفظ عربی زبان میں استعمال تو بہت ہوتا ہے، لیکن اطلخم کا لفظ عربی زبان میں کم ہی استعمال ہوتا ہے، اسی لیے اس میں بھی غرابت پائی جا رہی ہے۔ تو یہ فصاحت کلمہ کی تین شرطیں ہوئیں، ایک تو تنافر حروف، دوسری چیز ہے مخالفت القیاس، اور یہ تیسری چیز ہے غرابت۔ ان تینوں چیزوں سے فصیح کلمہ کا محفوظ ہونا، صحیح سالم ہونا ضروری ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔